فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہرا جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات علی محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ عزائے فاطمی میں بی بی دو عالم سلام اللہ علیہا کا ذکر کرنا یا سننا یہ ہم جیسوں کے لیے صرف سعادت ہے، وگرنہ یہ ذکر واقعاً بڑی پاک زبانوں سے پڑھا جاتا ہے اور بڑی پاک سماعتیں اس ذکر کو سنتی ہیں۔ یہ اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں پر کرم کیا کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات کے ذکر کا شرف ہم لوگوں کو دیا۔ بہت اہم دن ہیں یہ، چونکہ تاریخ اسلام کے یہ وہ ایام ہیں جن کو چھپایا گیا۔ ہر کسی نے کوشش کی کہ تاریخ کے ان دنوں کو چھپائے اور نہ بتائے لوگوں کو کہ بعد از نبی اکرم کیا رونما ہوا، بعد از شہادت پیغمبر اکرم کس طرح آل البیت علیہم الصلاۃ والسلام کو ستایا گیا، کس قدر ان حضرات کو مورد ظلم و ستم قرار دیا گیا۔ لیکن شہزادی سلام اللہ علیہا نے اپنے قول کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے منافقوں کے چہرے پر نقاب باقی نہیں رہنے دیا۔ تو جو فرمانے بی بی سلام اللہ علیہا نے قیامت تک آنے والے ہر اس انسان کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا ہے جو تعصب کی عینک نہیں لگاتا۔ وہ بڑی آسانی سے سمجھ جائے گا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ بی بی کو اگر خطبہ دینا پڑا تو بی بی سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا، بی بی کو اگر مسجد تک جانا پڑا
تو بی بی سلام اللہ علیہ مسجد تک تشریف لے گئیں۔ بی بی سلام اللہ علیہ کو اگر رات کی تاریکی میں مدینے کے گھروں تک جانا پڑا تو بی بی سلام اللہ علیہ مدینے کے گھروں تک گئی ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے گریہ کر کے، بی بی سلام اللہ علیہ نے عزاداری کر کے در حقیقت غدیر کے ان ولایت کے اہم موضوع کو، جسے ہر ممکن ثقیفائی بادلوں نے چھپانا چاہا، بی بی نے ان تمام گرد و غبار کو صاف کر دیا، اور غدیر کا چہرہ آج تک صاف و شفاف ہے اور کل قیامت تک صاف و شفاف رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہم جیسوں کا شرف ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کے ذکر کا ہمیں شرف حاصل ہوا کہ جس بی بی کے بارے میں نبی اکرم فرماتے، یا سلمان من احب ابنت فاطمہ فہو فی الجنت معی، اے سلمان اگر کوئی میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے وہ کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں جنت میں جانا ایک مرحلہ ہے، جنت میں نبی اکرم کے ساتھ رہنا دوسرا مرحلہ ہے۔ تو بات واضح، جنت میں جانا ہی بہت بڑا کام ہے، لیکن جنت میں وہاں جہاں نبی اکرم ہوں، معلوم اس کا معنی کیا ہے؟ اے سلمان محبت فاطمہ تمہیں جنت کے سب سے بڑے مقام تک پہنچائے گی، یعنی یہ محبت ہے جو تمہیں جنت کے سب سے اعلیٰ درجے تک پہنچائے گی۔ وَمَنْ أَبْغَضَهَا فَهُوَ فِي النَّارِ، اور جس کے دل میں بغض صدیقہ طاہرہ ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ پیغمبر نے یہ نہیں بیان کیا کہ وہ کون ہے، اس کی مجھ سے کیا نسبت ہے، بس ایک جملہ کہا، اگر دشمن زہرا ہے تو ٹھکانہ جہنم ہے اور کہیں نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کوئی بھی ہو اس کا پاسٹ اور ماضی آپ جو کچھ بیان کرو، ہم وہاں جاتے ہی نہیں، ہم فقط پیغمبر کی اس حدیث کو دیکھتے ہیں کہ حب زہرا ہے تو جنت ہے، بغض زہرا ہے تو جہنم ہے۔ یہ پیغمبر نے صاف و شفاف کر کے بتایا کہ اگر صدیقہ طاہرہ کی محبت دل میں ہے تو یہ نجات کا سبب ہے، اور اگر بغض صدیقہ طاہرہ کسی کے دل میں ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ حتیٰ روایت میں یہاں تک ہے کہ اگر قاتلین صدیقہ طاہرہ کی نسبت کسی کے دل میں ہلکی سی نرمی آ جائے تو اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ ذرہ برابر قاتلین صدیقہ طاہرہ، روایت کہتی ہے کہ اگر جبرائیل، اب اس سے بڑا نام میں آپ کی خدمت میں کیا لوں، معصوم ملک سید الملائکہ، اگر جبرائیل اور میکائیل کے دل میں بھی آئے گی نہیں محبت، لیکن اگر فرض یہ کیا جائے کہ ان دو عظیم فرشتوں کے دل میں بھی ہلکی سی نرمی قاتلین صدیقہ طاہرہ کی نسبت آ جائے گی تو میں خدا انہیں بھی جہنم میں ڈال دوں گا۔ صاف لفظوں، یہاں پر کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، لیکن خدا متعال ان لوگوں کی نسبت کریم نہیں ہے جو دشمن انسانیت ہے۔ پتہ نہیں بات حاضر ہے، جو دشمن انسانیت۔ آپ کبھی غور کریے گا، میرا یہ موضوع نہیں لیکن میں آپ کو آمادہ کروں اس موضوع کے لیے، چونکہ مجھ سے کہا گیا خطبات کے چند فقرات ان دنوں آپ کی خدمت میں پڑھے جائیں، اور ہونا بھی چاہیے، کم سے کم ہم
جو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا نام لیتے، بی بی کا کلام سنیں، وہ خطبہ فدقیہ۔ حالانکہ ان 3 دنوں میں واقعاً مجھ جیسے جاہل کو بھی اگر پورا خطبہ فدقیہ پڑھنا ہو تو کم سے کم 30 مجلس ہو، تب جا کر کسی حد تک خطبہ فدقیہ پڑھا جا سکتا ہے۔ 3 مجلسوں میں کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا خطبہ فدقیہ کی۔ بعد کا کام آپ کا ہوگا کہ آپ خود جائیں گے اور انشاءاللہ اپنے گھروں میں۔ آج کا زمانہ بڑا آسان زمانہ ہے، اس زمانے میں کوئی بہانہ نہیں ہوتا کہ نہیں یہ خطبہ ہمیں ملا نہیں، عربی میں تھا، انگلش میں نہیں ملا۔ ہر زبان میں اگر آپ چاہیں گے تو یہ خطبہ آپ سرچ کریں گے، بڑی آسانی سے ملے گا۔ ایک مرتبہ ہم سب کو خطبہ فدقیہ پڑھنا چاہیے کہ کس طرح بی بی سلام اللہ علیہ نے دین سے روشناس کرایا اور کس طرح علی کے دشمنوں کے چہرے سے نقاب کو اتارا ہے اور کس طرح علی کی عظمت کو لوگوں تک بتایا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی عظمت ہی الگ ہے، واقعاً کائنات میں ممتاز ذات۔ اور یہیں پر یہ پہلی مجلس میری ہے، اس وجہ سے میں تمہیداً عرض کروں کہ رات کا یہ پہر ہو جاتا ہے، آدمی واقعاً اللہ اس قوم کو سلامت رکھے جو دن بھر تھکی ماندی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی کائنات میں طاقت نہیں ہے جو 11:15 بجے اور 11 بجے کسی قوم کو ایک مذہبی کام کے لیے بلا لے۔ یہ تنہا ہماری قوم کا امتیاز ہے کہ جس کے اندر محبت حسین نے ایسی جذابیت پیدا کر دی ہے کہ اعلان کے بعد یہ چلے آتے ہیں۔ واقعاً یہ ہماری قوم کا ہنر ہے، یہ ہمارے اندر امتیاز ہے کہ تھکا ہوا انسان۔ لیکن ایک جملہ آپ کی خدمت میں کروں، جو کچھ بھی آپ بی بی دو عالم کے لیے کر رہے ہو، ذرہ برابر ہم حق کے صدیقہ طاہرہ نہیں ادا کر سکتے۔ کیوں میں بتاؤں آپ کو، کیونکہ آج اگر آپ اشہد ان علی ولی اللہ کہہ رہے ہو تو فقط بی بی کی وجہ سے کہہ رہے ہو، وگرنہ نہیں کہتے۔ پتہ نہیں بات آتے نہیں۔ آج اگر علی کو خلیفہ بلا فصل مان رہے ہو، نہیں اور آسان کرو، آج اگر دیگر قوموں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کو بھی مانتے ہیں، تو یہ فقط زہرا نے بتایا کہ فقط علی کو مانو، علی کے علاوہ کسی اور کو نہ مانو۔ توجہ فرما رہے ہیں، فقط علی۔ یہ مرحلہ جو ہے نا، کبھی کبھار کہا جاتا نہیں ہم تو یہاں پہ بھی ہیں یہاں پہ بھی ہیں۔ دیکھیں بی بی کا نعرہ یہ تھا ہی نہیں کہ علی امام ہے، بی بی کا نعرہ یہ تھا کہ صرف علی ہی امام ہے۔ بات آجے نہیں، توجہ فرما رہے ہیں، نعرہ یہ تھا ہی نہیں کہ علی امام ہے۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے پیغمبر کا نعرہ کیا ہے؟ جب پیغمبر آئے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر مکے میں پیغمبر آتے اور آنے کے بعد کہتے تم لوگ اتنے خداؤں کو مانتے ہو، ایک میرے خدا کو بھی ایڈ کر لو، مکے میں کوئی اعتراض ہوتا؟ 364 خدا پہلے سے تھے، آپ بھی ایک اضافی کر دو، اور آپ کا خدا تو جگہ بھی نہیں لیتا، کچھ شفٹنگ کا بھی پرابلم نہیں آتا۔ پتہ نہیں اشاروں میں مسئلے کو سمجھیے گا، کوئی شفٹنگ کا بھی پرابلم نہیں آتا، کعبے میں آپ کے خدا کو ایڈجسٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں تھا، تو آپ کے بھی خدا کو مان لیتے۔ لیکن یہ مکے کے دشمن پیغمبر کے مخالف کیوں ہو گئے؟ 364 کو خود مانتے تھے، ایک نبی کہہ رہے تھے، کہا تم نے غور ہی نہیں کیا، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے ایک میرے خدا کو بھی مانو، وہ کہہ رہے تھے بس انہی کو مانو۔ بتا رہی بات آدھے پیغمبر اگر کہتے ایک میرا بھی خدا تو پورے مکے میں پیغمبر کی مخالفت نہیں ہوتی، کہتے ٹھیک ہے 300 ایسے ایک آپ کا بھی، کہا یہ تو کہا ہی نہیں، کہا لا الہ الا اللہ۔ مطلب سمجھ رہے ہیں، جس طرح پیغمبر نے نعرہ بلند کیا تھا لا الہ الا اللہ، اسی طرح زہرا نے نعرہ بلند کیا لا امام الا علی، کوئی امام نہیں ہے سوائے علی کے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
یہ نعرہ خطرناک ہے، یہ نعرہ خطرناک ہے۔ جب آپ کہو گے کہ میں علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتا، یہ ایام فاطمیہ ہے، یہ عزائے فاطمی۔ یہاں بی بی نے بتایا کہ کسے تم نبی کی جگہ پہ بیٹھا دو، کون نبی کی جگہ پہ آ رہا ہے؟ کسی کو حق نہیں ہے نبی کی جگہ پہ آنے کا، فقط علی کو حق ہے، فقط علی کو حق ہے۔ تو یہ جملہ خطرناک ہوگا۔ اس جملے پھر دشمن آئیں گے آپ کے سامنے، پھر جنہوں نے اپنی دکانیں سجا رکھی ہیں انہیں برداشت نہیں ہوگا، پھر یہاں اختلاف ہوگا۔ یہ بی بی سلام اللہ علیہ نے پیغام آپ تک پہنچایا، اور جتنا شکر ادا کرو بی بی زہرا کا، خدا کی قسم اتنا کم ہے کہ بی بی ایسے پرآشوب ماحول میں، ایسے سخت ماحول میں، آپ مجھے انصاف سے بتائیے نا، بی بی نے غدیر کو پہنچایا کیسے؟ بی بی نے غدیر کو پہنچایا کیسے؟ میں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ یہ بہت معمولی سی بات ہوگی، شاید میں نے پچھلے سال یہاں کہا یا نہیں کہا، یہ بہت معمولی سی بات ہوگی کہ اگر کوئی کہے کہ بی بی نے قیام فدق کے لیے کیا۔ یہ شان زہرا نہیں ہے، یہ مقام زہرا نہیں ہے، یہ منزلت زہرا نہیں ہے۔ جس کے گھر کی کنیز آسمان سے دسترخوان منگائے، جس کے گھر کی کنیز آسمان سے دسترخوان منگائے، وہ بھی باغ فدق کتنا بڑا بھی باغ ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ صدیقہ طاہرہ کی شان اجل ہے، اعلیٰ ہے، یہ ذات وہ ہے۔ میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، جناب ام ایمن کون ہے؟ کنیز صدیقہ طاہرہ ہے۔ ان کا شرف یہ ہے کہ، اور بہت عظیم خاتون ہے، ہم شیعوں کو اس ذات کا نام یاد رکھنا چاہیے۔ جب پورا مدینہ بی بی کے گھر کو چھوڑ گیا، یہ بی بی کا گھر چھوڑ کر نہیں گئی، کسی بھی حال میں ہمیشہ صدیقہ طاہرہ کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ فدق کے لیے گواہی دینے والوں میں اس بی بی کا نام ہے۔ اور یہ وہ بی بی ہے جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا تھا ام ایمن کا شمار جنت کی عورتوں میں ہوتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ ام ایمن بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن ہے تو خادمہ زہرا نا۔ ام ایمن کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دن جناب ام ایمن مکے کی سمت، یعنی بی بی کی شہادت کے بعد مکے کی سمت نکلی۔ اب اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے، سختیاں تھیں، مشکلات تھے، مصائب تھے، آسان نہیں تھا سفر کرنا۔ جناب ام ایمن کا کھانا اور پانی دونوں ختم ہو گیا۔ ایسا وقت آیا کہ جان نکل جائے گی، ایسا وقت آیا کہ جان نکل جائے گی۔ معلوم ہے جناب ام ایمن نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر کہا، میرے اللہ انا خادمۃ الزہرا، میرے اللہ میں زہرا کی کنیز ہوں۔ تو جب میں زہرا کی کنیز ہوں، کیا تو چاہے گا کہ میں اس دشت میں پیاسی مر جاؤں؟ معلوم ہے روایت کہتی نوالا دلون من السماء، کنیز زہرا نے زہرا کا واسطہ دیا تو اللہ نے آسمان سے پانی کا ڈول نازل کیا۔ مرتبہ سمجھ رہے ہیں؟ روایت کہتی ایسا پانی تھا کہ جس کو پینے کے بعد 7 سالوں تک نہ جناب ام ایمن کو کبھی پیاس لگی، نہ کبھی پیاس لگی، اور نہ کبھی کھانے کی حاجت ہوئی۔ مطلب سمجھیں، یعنی جب تک زندہ رہیں اس وقت تک پھر پانی اور کھانے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ مطلب سمجھے، مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں غنی بننا چاہتے ہو تو پہلے زہرا کے در کی غلامی کر لو، پہلے زہرا کے در کی غلامی کر لو، یہاں سے بے نیازی ملتی ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ تمہیں غنی بناتا ہے، اتنا بے نیاز کر دیتا ہے کہ اب تمہیں پانی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ ذات ہے صدیقہ طاہرہ کی، وہ بھی فدق کے لیے نکلیں گی۔ سوال یہ ہے میرا کہ ہمیشہ جو پڑھا جاتا ہے بی بی سلام اللہ علیہ فدق کے لیے نکلی، نہیں سنیے اس جملے کو، اور نوجوان، آپ مجمع نوجوانوں کا زیادہ ہے، میں اس جملے کو
ذہن میں رکھیے گا، فدق زہرا کا مقصد نہیں ہے، فدق زہرا کی ذوالفقار ہے، غدیر بچانا مقصد ہے۔ فدق ذوالفقار زہرا کا نام ہے، حضرت امیر کی ذوالفقار ہے نا، اور فدق زہرا کی ذوالفقار ہے۔ اور ایک جملہ کہوں، ایسی ذوالفقار ہے جو اس وقت سے چل رہی تھی اور آج بھی جب یہ ذوالفقار نکلتی ہے تو خلافت دم توڑ دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صلی آج بھی یہ ذوالفقار جب نکلتی، آپ جا کر اس ذوالفقار کو نکال کے بتاؤ کسی کے سامنے، جیسے ہی وہ باتیں کرے آپ سے، آپ فدق کی ذوالفقار کو فقط اشاروں سے بات کریں، کہیں جانے دیجئے، اس مسئلے کو نہ چھیڑیے۔ خدا کی قسم، علی کی ذوالفقار وہ تھی جو علی کے ہاتھوں پہ آتی تھی تو چلتی تھی۔ زہرا نے ایک ایسی ذوالفقار دے دی ہے کہ میری قوم کا بچہ بھی اگر اٹھا لے، اگر یہ بچہ بھی اٹھا لے تو لوگ سامنا نہیں کرتے، نہیں سامنا کرتے۔ آپ جا کر کبھی گفتگو کریے، کبھی جا کر باتیں کریے، جو بہت سے لوگ آپ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، آپ یہ کیوں کرتے ہو، آپ علم کیوں چومتے ہو، آپ کالا کپڑا کیوں پہنتے ہو، یہ ہزار اعتراض کریں۔ آپ ان سے پوچھیں فدق کو جانتے ہو؟ آپ ان سے پوچھیں کہ فدق جانتے ہو؟ کہیں چھوڑے یہ بات کو، کہیں آپ ہم کو بتاؤ کہ جو بی بی فدق کے لیے آئی تھی وہ بی بی کون تھی؟ وہ بی بی وہ نہیں تھی جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک۔ زہرا خدا کی بندگی کی نشانی تو ہے۔ اگر یہ بات آدھے نہیں، میں نے آسان ترجمہ کیا حدیث کا، خدا کی بندگی کی نشانی تو ہے۔ میں کیسے پہچانوں کہ یہ خدا کا بندہ ہے یا شیطان کا بندہ ہے؟ توجہ فرمائے، میں پہچانوں کیسے؟ میں نہ نمازوں سے پہچانوں گا نہ حج سے پہچانوں گا، میں بس یہ دیکھوں گا اگر زہرا راضی ہے تو خدا کا بندہ ہے، اور اگر زہرا راضی نہیں ہے توجہ فرمانے اللہم صلی علی محمد۔ علامت بندگی، اس حدیث کو آسان کریے نا، ہم کب تک ترجمہ کریں گے؟ ان اللہ یرضی لرضاک، قوم کے بچوں کو اور قریب کریے۔ رضا خدا کا معنی کیا ہے؟ خدا راضی ہے یعنی آپ خدا کے بندے ہو، خدا ناراض ہے یعنی آپ خدا کے بندے نہیں ہو۔ زہرا کی رضا میری رضا، زہرا کا غضب میرا غضب، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اگر مرضی زہرا حاصل ہے تو علامت بندگی ہے، مرضی زہرا حاصل نہیں ہے تو علامت بندگی نہیں ہے۔ اب مطلب سمجھ میں آیا کہ غدیر کے لیے وہ بی بی سامنے آ رہی ہے جو مرضی پروردگار عالم ہے، وہ بی بی آ رہی ہے جو مرضی پروردگار عالم ہے، رضا خدا کے لیے جو منات ہے۔ اور واقعاً آپ روایات کی دنیا میں آئیے نا تو آپ کو پتا چلے گا کس طرح میزان بنایا گیا، کس طرح معیار بنایا گیا۔ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، حضرت امیر نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت امیر فرماتے ہیں دخلت یوما فی بیتی، ایک دن میں اپنے گھر میں آیا، حضرت امیر فرماتے ہیں عجیب منظر میں نے دیکھا، میں نے دیکھا فاطمہ تشریف فرما ہیں، میں نے دیکھا نبی اکرم تشریف فرما ہیں، میں نے دیکھا میرے دو بیٹے حسن و حسین تشریف فرما ہیں۔ اب جو حضرت نے نقشہ بتایا وہ یہ کہ پیغمبر بیٹھے ہیں، صدیقہ طاہرہ پیغمبر کے سامنے بیٹھی ہیں، دائیں امام حسن بیٹھے ہیں، بائیں امام حسین بیٹھے ہیں۔ یہ منظر ذہن میں رکھیے، اور فرماتے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں یا حسن یا حسین انتما کفت المیزان و فاطمہ لسانہ۔ شاید میں اگر اس حدیث کو
سمجھا سکا تو۔ پیغمبر فرماتے یا حسن یا حسین انتما کفت المیزان و فاطمہ لسان ہو۔ ترازو دیکھا ہے پرانے زمانے میں؟ دو پلے ہوتے تھے، ان دو پلوں کے درمیان ایک شاہین ہے، ان دو پلوں کے درمیان ایک شاہین ہے۔ ترازو کے پلوں کے زبان کا نام اسی شاہین اور کانٹا جو ہم کہتے ہیں، اور اصل اردو میں شاہین وہ ترازو کے پلوں کی زبان ہوتی ہے، یعنی وہ بتاتی ہے وزن کیا ہے، وہ بتاتی ہے نشان کیا ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اے حسن حسین، میزان اعمال کی تصویر یہ ہے کہ تم دو پلے ہو اور تمہاری ماں فاطمہ وہ شاہین ہے، تمہاری ماں فاطمہ وہ شاہین ہے جو زبان میزان ہوتی ہے۔ یہ صدیق کہتا آ رہا ہے، یہ صدیق کہتا آ رہا ہے۔ یہاں اگر ہمیں آنے کا شرف ملا ہے تو ہم اپنی قسمت پہ ناز کریں۔ اور میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، رات کے اس پر آپ آئے ہو، کسی نے صدیق طاہرہ پہ احسان نہیں کیا، کیونکہ ہم آج اگر شیعہ علی ہیں تو بی بی دو عالم کی وجہ سے ہیں، آج اگر ہم مذہب حق پر ہیں تو بی بی دو عالم کی وجہ سے ہیں۔ لہٰذا رات کا ایک حصہ اگر ہم آئیں ان مجالس میں، ان ذکروں میں جہاں صدیق طاہرہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ معلوم ہے اس کے بعد کی دنیا میں بھی صرف آپ کو بی بی کا سہارا ہے اور کسی چیز کا سہارا نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، خود روایت میں ہے، پیغمبر فرماتے ہیں یا سلمان ان حب ابنتی فاطمہ، اے سلمان میری بیٹی فاطمہ کی محبت ینفع فی مئتا موتن، میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 جگہ تمہارے کام آئے گی۔ کتنی جگہ کام آئے گی؟ 100 جگہ۔ جب کبھی تھک جانا نا اور دل نہ چاہے مجلس میں آنے کا، اس حدیث کو یاد کر لینا کہ 100 جگہ کام آئے گی، اور ان 100 جگہوں میں جو آسان جگہیں وہ معلوم ہے کیا ہے؟ وَأَيْسَرُ تِلْكَ الْمَوَاطِنِ الْمَوْتِ، آسان جگہوں میں ایک جگہ موت ہے، موت جس وقت کوئی آپ کے کام نہیں آتا، نہ آپ کا پیسہ کام آتا ہے، نہ آپ کی اولاد کام آتی ہیں، نہ آپ کا رشتہ دار کام آتا ہے، کوئی کام نہیں آتا، چونکہ جب موت کا فرشتہ آ گیا تو آ گیا، اب کسی کے کہنے سے وہ رکتا نہیں ہے۔ اس موت کے وقت جب تم بالکل تنہا ہو جاتے ہو، وہاں جو چیز تمہارے کام آئے گی وہ محبت فاطمہ زہرا سلام علیہا۔ یہ مرحلہ ہے، لہٰذا ان دنوں آئیے بی بی سلام اللہ علیہ کے کلام کو سنیے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں بہت تیزی کے ساتھ اس خطبے کے چند رموز بتا دوں، بقیہ کام آپ خود کریے گا، کیونکہ یہ 3 دنوں میں مجھ سے تو کم سے کم نہیں ہو پائے گا کہ میں اس خطبے کو پڑھ سکوں، لیکن چند رموز اس خطبے کے بتا دوں کہ اس خطبے میں ہوا کیا ہے۔ اب پہلا مرحلہ جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ بی بی فدق کے لیے نہیں آئی تھی، میرے پاس اس بات پر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بی بی نے جو خطبہ فدقیہ دیا، حضرت کے قیام کو لفظوں میں اگر دیکھنا ہے تو خطبہ فدقیہ ہے، حضرت کے کلام کو اگر لفظوں میں دیکھنا ہے تو خطبہ فدقیہ۔ مجھے انصاف سے بتائیے، اگر آپ کسی سے کسی بات پر اختلاف رکھتے ہیں اور آپ جا کر جب اس کے سامنے اپنی بات کو پیش کریں گے تو ادھر ادھر کی باتیں زیادہ ہوں گی یا اصل مدعے کی بات زیادہ ہوگی؟ توجہ کریے گا، اگر فدق ٹاپک تھا اور فدق وجہ تھی آنے کی، تو بی بی نے جو اتنا طولانی خطبہ دیا ہے اس میں فدق کا تذکرہ کیوں کم ہے، علی کی ولایت کا تذکرہ کیوں زیادہ ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، فدق کا تذکرہ بہت کم ہے اور خطبہ ہے فدق کے لیے۔ توجہ فرما رہے ہیں، خطبہ ہے فدق کے لیے۔ اچھا شاید ہم نہیں سمجھ پائے، دشمن بھی اس کو سمجھ گئے کہ زہرا کا ہدف فدق لینا نہیں ہے، زہرا کا ہدف ہمیں اس تخت خلافت سے اتارنا ہے۔ بڑی بات عادل، زہرا کا ہدف فدق لینا ہے ہی نہیں۔ اچھا پھر سنیے، اگر فدق لینا ہدف تھا اور مقصد تھا تو حضرت امیر کی حکومت آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ مولا کی حکومت آئی تھی ظاہری،
اس زمانے میں فدق لے سکتے تھے یا نہیں لے سکتے تھے؟ کوئی روک سکتا تھا اس زمانے میں؟ اس زمانے میں حضرت ظاہری طور پر، میں ظاہری کا جملہ عرض کر رہا ہوں، وگرنہ وہ روز ازل سے امام ہے، توجہ فرما رہے ہیں، ظاہری طور پر سب نے ایکسیپٹ کیا کہ آپ خلیفہ ہو، تو اس وقت حضرت کو فدق لے لینا چاہیے تھا، مولا لے لیجئے، اور حضرت کسی پہ تکلف بھی نہیں ہے، نہ کسی کا خوف ہے، حضرت تو اس ذات کا نام ہے جنہوں نے کہا کہ اگر کسی نے اپنے بیت المال سے بطور ظلم 1 درہم بھی لیا ہوگا تو میں علی وہ 1 درہم بھی اس سے واپس لے لوں گا۔ پتہ نہیں بات آ رہے، اس مطلب کو سمجھیے، فدق حضرت نے کیوں نہیں لیا؟ مولا حکومت آپ کی ہے، اب فدق لے لیجئے، توجہ فرمائے، فدق لے لینا چاہیے نا، اب فدق نہیں لیتے، کیوں نہیں لیتے؟ سوال ہے۔ صدیق کہتا ہے وہ میرا مسئلہ یاد رکھیے گا کہ بی بی کا قیام فدق کے لیے تھا نہیں، اگر فدق کے لیے قیام ہوتا تو اب تو بہت آسان ہے فدق کا لینا، لیکن حضرت نے نہیں لیا۔ مولا کیوں فدق نہیں لے رہے ہیں؟ میں پھر سوال کو ایک جگہ اور بدلوں، پیغمبر نے وقت آخر قلم و دوات مانگا؟ نہیں دیا گیا، گستاخی رسول ہوئی، توہین رسول ہوئی۔ یہ تو آج تک ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بعض موقع پر آپ کو توہین رسول سمجھ میں آتی ہے، اور بعض جگہ آپ ایسا مکر جاتے جیسے توہین رسول ہوا ہی نہیں۔ اگر توہین رسول غلط ہے تو پھر توہین رسول کرنے والا میرا باپ بھی ہوگا تو اس کے اوپر لعنت کروں، اس میں رشتہ داریاں کہاں؟ توہین رسول جو بھی کرے، جب بھی کرے، جس بھی سن میں کرے، جس بھی ہجری میں کرے، اس سے بڑی بھی توہین رسالت ہوئی ہے کہ کسی نے آ کر کہا کہ مت دو انہیں کاغذ قلم دوات، چونکہ انکا رجل یہجر، یہ مرد ہذیان بک رہا ہے، اس سے بھی بڑی توہین رسالت ہے۔ اگر امت مسلمہ توہین رسالت کے خلاف احتجاج کرتی ہے تو ہر اس انسان کے خلاف احتجاج کرے جس نے توہین رسالت کیا ہو۔ آپ کو ہر جگہ احتجاج کرنا پڑے گا نا، جس نے جب بھی توہین رسالت کیا ہو اس کے خلاف آپ آ کر احتجاج کرو۔ میں بس یہ کہہ رہا تھا، میرا یہ موضوع نہیں ہے، وگرنہ میں وہاں پر بھی رکتا۔ حضرت نے فدق کیوں نہیں واپس لیا؟ میں سوال کو بدل دوں، پیغمبر سے جب قلم و دوات مانگا گیا، پیغمبر نے جب قلم و دوات مانگا اور نہیں دیا گیا تو اچھا جب یہ لوگ چلے گئے تو پیغمبر نے پھر دوبارہ حضرت علی سے مانگ کے کیوں نہیں لکھ دیا؟ یہ اگر میں نے یہاں جواب دے دیا تو وہاں کا جواب آپ کے لیے حل کر دوں گا کہ فدق علی نے واپس کیوں نہیں لیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، فدق علی نے واپس کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ آج جب سے آپ عزائے فاطمی منانے لگے ہو نا، تب سے اس طرح کے سوالات بہت زیادہ آتے ہیں کہ اگر فدق بی بی کا حق تھا تو امیر کائنات کی جب حکومت آئی تھی تو مولا کو واپس لے لینا چاہیے تھا، نہیں لیا، اس کا مطلب حق نہیں تھا۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ غور کریے گا۔ تو چونکہ نئے سوالات آتے ہیں تو جوابات بھی سننے کا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اعتراض کرتے ہو تو جواب سنتے جاؤ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی کتاب میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے، پیغمبر کچھ لکھنا چاہتے تھے، جب پیغمبر کو کاغذ و قلم نہیں دیا گیا تو پیغمبر نے کہا یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اچھا اگر لکھنا تھا تو یا رسول اللہ بعد میں کاغذ و قلم لے کر لکھ دیا ہوتا، تو بعد میں آپ نے کیوں نہیں لکھا؟ سوال ہے یا سوال نہیں ہے؟ بعد میں کیوں نہیں لکھا؟ تو ایک جملہ سنیے، بعض چیزیں بغیر لکھے اتنی پڑھی جاتی ہیں کہ شاید لکھ کے اتنا نہ پڑھا جاتا۔ پتہ نہیں بات ہے، وہ نہ لکھا ہوا اتنا غور سے پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ اگر لکھ دیتے تو شاید بعد میں اعتراض ہوتا، ان کا نام لکھا تھا انہوں نے مٹا کے ان کا کر دیا، ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا۔ وہ نہ لکھ کر پیغمبر نے ایک سوال چھوڑ دیا کہ جب بھی میرے دشمنوں کو تلاش کرنا ہو تو دیکھ لینا کس نے مجھے نہیں لکھنے دیا اور کس کے سینے پہ میرا سر تھا، یہی فیصلہ کر لینا۔ یہ مرحلہ ہو گیا۔ بس پیغمبر نے کیوں نہیں لکھا؟ تاکہ سوال رہ جائے،
علی نے فدق کیوں نہیں لیا؟ فدق کیوں نہیں لیا؟ یہ سوال باقی رہ جائے، یہ سوال باقی رہ جائے کہ نبی کی بیٹی گئی تھی، پھر تو کہتے مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا نہیں، یہ مسئلہ قیامت تک حل ہونے والا نہیں ہے۔ بات آتے، یہ مسئلہ قیامت تک حل ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک دنیا میں شیطان ہے، فدق صدیقہ طاہرہ آ کر اسے پکار پکار کر کہے گا حق تمہارے ساتھ نہیں ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ تو جو فرما رہے یہ نہ لے کر، اور کسی امام نے بھی واپس نہیں لیا، معلوم ہے کسی امام نے بھی فدق واپس نہیں لیا۔ یہ عجیب مرحلہ ہے، کسی امام نے فدق واپس نہیں لیا، جبکہ پیشکش ہوئی کہ لے لیجئے، دوسروں نے لیا۔ بعض دور کے رشتہ دار، بعضوں کو تو عادت ہوتی کھانے کی، تو ان کو دیا گیا، لے لیے، لیکن کسی معصوم نے فدق کیوں نہیں واپس لیا؟ چونکہ یہ فدق باغ نہیں ہے، میں وہی جملہ کہہ رہا ہوں، فدق باغ نہیں ہے، فدق ذوالفقار ہے۔ یہ اسی طرح رہے تاکہ اگر 1400 سال بعد کوئی ایک محقق اٹھے، تعصب کی عینک اتارے اور آ کر اس واقعے کو پڑھے تو اسے پتہ چل جائے کہ بعد شہادت رسول کون حق پر تھا اور کون باطل پہ تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ فرما رہے ہیں یہ مرحلہ فدق کا ہے، یہ مرحلہ فدق کا۔ بہت آپ نوجوانوں، آپ کے اندر طاقت ہے، حوصلہ ہے، جا کر چیک کریے کہ فدق کا انجام کیا ہے۔ اتنی مرتبہ میں نے اس کیا کسی معصوم نے نہیں لیا، لیکن بعضوں کو دیا گیا واپس لیا گیا، دیا گیا واپس لیا گیا۔ کبھی کوئی بادشاہ آتا تو وہ دے دیتا تھا، کوئی آتا تھا واپس لے دیتا تھا، کوئی پھر دے دیتا تھا، کوئی۔ آپ کبھی چیک کریے تاریخ میں کہ فدق کتنی مرتبہ دیا گیا اور کتنی مرتبہ چھین لیا گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ دینا ہے تو دو۔ پوری حکومت اسلامی ایک باغ پہ ٹھہری ہے۔ کہا نہیں، یہ چیز ہی عجب ہو گئی تھی، جب دے دیتے تھے تو سوال یہ ہوتا تھا پہلے کیوں نہیں دیا؟ جب دے دیتے ہیں تو سوال یہ ہوتا ہے اگر حق تھا تو اس وقت دینا چاہیے جب وہ صدیقہ آئی تھی، اور اگر حق نہیں تھا تو کیوں دے رہے ہو؟ تو فدق اصل میں ہمیشہ سوالیہ نشان ہے۔ بی بی نے ایک ایک عمل کو بہت ہی اہم مرحلے سے آ کر کہا۔ اب جب خطبہ فدقیہ دینے آئی ہیں تو پہلا جملہ آج فقط میں نے اس کیا کہ خدا کی قسم ہماری زندگی تمام ہو جائے اور ہم خطبہ فدقیہ اگر سمجھ پائے نا تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ پہلا جملہ بی بی نے آ کر کیا فرمایا معلوم ہے؟ حمد خدا کیا، جو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام کا دستور ہے، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، کسی بھی سختی میں ہو، لیکن حمد و ثناء الہی سے اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ حمد کیا، اور کیا حمد کیا؟ الحمدللہ علی آلائہ، خدا کی تعریف ہے اس کی نعمتوں پر۔ پھر اس کے بعد حمد کرتے، اور خدا کی قسم ایسے توحید کے نکات یہاں پر بی بی سلام اللہ علیہ نے دیے جو ہماری عقلوں میں آ نہیں سکتا کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے ایسی دقیق گفتگو کس حالت میں کیا ہے جب بی بی اپنے بابا کے حزن و غم میں مبتلا ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن جب کلام کیا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، دوستوں، بچوں، ایک جملہ سنو کہ اگر نہج البلاغہ کو کہیں اختصار میں دیکھنا چاہتے ہو تو نہج البلاغہ کے اختصار کا نام خطبہ فدقیہ ہے۔ نہج البلاغہ کے اختصار کا نام خطبہ فدقیہ ہے۔ پورا نہج البلاغہ بی بی سلام اللہ علیہ نے اس خطبہ فدقیہ میں سمو دیا ہے۔ یہ خطبہ فدقیہ حمد خدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد بی بی سلام اللہ علیہ نے ان لوگوں کو، اچھا یہاں جملے جو ہیں چونکہ شہزادی کے جملے ہیں، یہاں اگر آپ کا مقابلہ کس سے ہے؟ حکومت وقت سے۔ آپ کہیں کہ تم سنو، اس خطبے میں بار بار ایک جملہ آ رہا ہے، یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں۔ بی بی آپ فقط وقت کے حاکم کو خطاب کریے نا، حق اس نے لیا ہے۔ آپ کریں اے مسلمانوں۔ یہ جملہ
بتا رہا ہے کہ جو بیٹھا ہے اسے بی بی مسلمان بھی نہیں سمجھتی ہے۔ یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، یعنی مجمع سے خطاب کرے، تم سنو۔ اور بی بی یہ بھی جانتی کہ ہدایت ان کی نہیں ہونے والی ہے، عام لوگوں کی، جو سادہ لوگ ہیں، جنہیں بہکا دیا گیا ہے، جنہیں ہمارے در سے دور کر دیا گیا۔ اور پورے اس خطبات کے بعد ایک جملہ فقط آج سنیے، کہتی ہیں اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو کہ میں فاطمہ ہوں۔ خدا کی قسم، کائنات فضیلت کا سمندر اسی ایک جملے میں، اعلموا انی فاطمہ۔ میں جملے کا تھوڑا سا معنی، بہت کم وقت بچا ہے، عرض کر دوں، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ مجھے انصاف سے بتائیے، اعلموا انی فاطمہ کہنے کی ضرورت مدینے میں ہے؟ مدینے میں کوئی ہے جو صدیقہ طاہرہ کو نہیں جانتا ہو، جو بی بی کا مقام نہیں جانتا ہو، جو بی بی کی منزلت نہیں جانتا ہو؟ ہم سب نوکر ہیں بی بی سلام اللہ علیہا کے، یعنی بی بی کے گردے پا میں بھی شمار نہیں ہوتے، ان کے نوکروں کے گردے پا میں نہیں ہے۔ لیکن ہمیں بھی کچھ لوگ جانتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں پہچانو کہ ہم یہ ہیں، ہمارا نام یہ۔ بی بی سلام اللہ علیہ مدینے میں آ کر کری اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ یہ کیا کہنا چاہ رہی؟ اس اعلموا انی فاطمہ میں بہت سی باتیں، میں آپ کو ایک جملہ اسی سے ملتا اور جلتا آپ کو بتاؤں۔ جب جنگ میں رسول اکرم کے سارے صحابہ بھاگ گئے، حضرت امیر تھے جو رسول کا دفاع کر رہے تھے، اور شیطان نے نعرہ بلند کر دیا تھا کہ محمد قتل ہو گئے، تو اس بھاگے ہوئے مجمع کو پیغمبر نے کیا کہہ کے بلایا تھا؟ اعلموا انی رسول اللہ، مجھے پہچانو میں رسول اللہ ہوں۔ پتہ نہیں بات آج ہے، پیغمبر اپنے اصحاب سے کہے مجھے پہچانو میں رسول اللہ ہوں۔ یا رسول اللہ، یہ سب آپ کے اصحاب ہیں، یہ آپ کو نہیں جانتے کہ آپ کہہ رہے مجھے پہچانو کہ میں رسول اللہ ہوں؟ کہا نہیں تم سمجھے نہیں، جب مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے تو یہ میدان چھوڑ کر نہیں گئے تھے، یہ دین سے نکل گئے تھے۔ یہ فقط نبی کو چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، یہ دین سے نکلے ہیں۔ نبی کو چھوڑ کر جانا یعنی دین کو چھوڑ کر جانا، اور اس پہ بھی میرے پاس دلیل ہے۔ جب حضرت امیر سے کہا کہ علی آپ کیوں نہیں گئے، تو کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ مرتد ہو جاتا، یا رسول اللہ مرتد ہو جاتا۔ یعنی علی نے خود فیصلہ بتا دیا، جنگ میں بھاگنے والے ایک جنگ سے نہیں بھاگے تھے، دین چھوڑ کر بھاگے تھے، چونکہ دین رسول کی روح کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہ محمد۔ جو چھوڑ کر گیا وہ رسول کو چھوڑ کر نہیں، دین چھوڑ کر گیا۔ اب بی بی کیا فرمانی؟ ابھی جملے کا معنی کریے، اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اگر تم ہمارے در پہ نہیں ہو نا، دین پہ نہیں ہو، دین سے بھاگے ہو، یہ وہی جملہ ہے۔ یعنی ابھی بھی اگر دین میں آنا ہے تو تمہیں دین میں ہمارے علاوہ کوئی لا نہیں سکتا۔ مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں، کیوں؟ ہی الروح التی بین جنبے، کیونکہ فاطمہ پیغمبر کی روح کا نام ہے۔ جس طرح کل جب مسلمانوں نے دغا کیا تھا میدان میں تو رسول نے کہا تھا اعلموا انی رسول اللہ، آج جب مسلمان رسول کے خلیفہ کو چھوڑ کر بھاگے ہیں تو فاطمہ کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہی نعرہ ہے، وہی جنگ والا نعرہ ہے، وہی نعرہ ہے، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ کہاں چھوڑ کر گئے ہو تم؟ ہمارا در چھوڑ کر گئے ہو۔ ہمارا در چھوڑنے کے بعد تو کسی کا دین محفوظ نہیں ہے، کسی کا ایمان محفوظ نہیں ہے۔ ایمان و دین کی حفاظت ہمارے گھر پہ ہوتی ہے، دین ہمارے گھر سے نکلا ہے، ایمان ہمارے گھر سے نکلا ہے۔ نہیں حضرت سرکار سید الشہداء نے فرمایا جب اس ملعون نے بیعت مانگی اس ملعون کی، تو حضرت نے کیا فرمایا؟ کس کی بیعت مانگتے ہو؟ ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الرحمہ۔ حضرت نے فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو؟ حسین سے بیعت مانگتے ہو، حسین کو جانتے ہو حسین کا تعلق کس گھر سے ہے؟ ان اہل بیت النبوہ،
ہم نبوت کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ یہاں پہ بھی جملوں کی نزاکتیں اتنی ہیں، نہیں فرمایا امام حسین نے ان اہل بیت النبی کہ میں بیت النبی سے تعلق رکھتا ہوں، چونکہ بیت النبی اور ہے، بیت نبوت اور ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ بیت النبی اور ہے، بیت نبوت اور ہے۔ بیت النبی میں بہت لوگ آ جاتے ہیں، پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ بیت النبی میں بہت لوگ آ جاتے ہیں، بیت النبی میں وہ بھی آتے ہیں جن کا نبی پہ ایمان بھی نہیں ہے، لیکن بیت النبوت میں کوئی آتا نہیں ہے، یہاں چادر کسا ہوتی ہے۔ بیت نبوت، نبی نے گھر میں گھر بنایا نا، ایک گھر بیت النبی، وہاں وہ بھی ایک گھر بیت النبوت۔ بیت النبوت یعنی وہی کسائے فاطمہ۔ بیت النبوت کا مرحلہ تو اتنا سخت ہے کہ ام سلمہ کو روک دیا گیا، حق پر ہو لیکن یہ بیت النبوت ہے۔ مطلب سمجھو، حسین یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں اہل بیت النبی ہوں، کہا میں اسی بیت النبوت سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پر جبرائیل کو بھی آنا پڑے تو اجازت لینی ہوتی ہے، جہاں جبرائیل کو بھی آنا پڑے تو اجازت لینی، یہ بیت النبوت ہے، یہ بیت ان اہل بیت النبوہ۔ فاطمہ یہی علم انی فاطمہ، مجھے پہچانو، بیت النبوت کی بنیاد کا نام میں ہوں۔ بیت النبوت جسے کہتے ہیں وہ میری وجہ سے، میں ہوں جس گھر پر آ کر نبی اکرم 6 ماہ سلام کرتے تھے، میرا گھر ہے جہاں نبی اکرم آتے تھے تو کہتے تھے یہ میری راحت اور سکون کی جگہ ہے، میرا گھر ہے جہاں ملائکہ کا آنا جانا تھا، میرا گھر ہے جہاں پر اگر موت کے فرشتوں کو بھی آنا ہو تو اجازت لے کر۔ بس عزیزو، یہ ہے علم۔ میں نے اس کے اگر خطبہ فدقیہ پڑھا جائے تو ایک ایک جملے پہ شاید ہماری مجلسیں تمام ہو جائے کہ کون ہے بی بی سلام اللہ علیہ، کس وقت خطبہ دیا ہے، اعلم انی، ایک جملہ یاد رکھنا، اعلم انی فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ آج بھی یہ جملہ سب کے کانوں تک پہنچ ہے، پہچانو میں فاطمہ ہوں، میں وہی ہوں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میری فاطمہ صدیقہ ہے، میں وہی ہوں کہ جس کے بارے میں میرے بابا نے فرمایا ہی ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، میں وہی فاطمہ ہوں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہی روحی التی بین جنبے، فاطمہ میری روح کا نام ہے۔ عزیزو، اس قدر پیغمبر فاطمہ سے محبت کرتے تھے کہ روایت میں ہے کہ جب آیے کریمہ نازل ہوئی کہ رسول کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو بی بی ایک مرتبہ پیغمبر کی بارگاہ میں آئیں، کیا فرمایا معلوم ہے؟ یا رسول اللہ، پیغمبر نے کہا زہرا یہ آیت تمہارے لیے نہیں آئی ہے، تم مجھے یا ابتا کہہ کر پکارا کرو، کیونکہ جب تم یا ابتا کہتی ہو تو مجھ پیغمبر کو سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر، راحت قلب پیغمبر ہے یا ابتا ہے فاطمہ۔ زہرا اگر یا ابتا کہہ دے نا، پیغمبر کو قرار آتا ہے۔ بس ایک جملہ کہوں گا، یا رسول اللہ، پوری زندگی جب زہرا یا ابتا کہتی تھیں تو آپ کے دل کو سکون ملتا تھا، لیکن میرا دل کہتا ہے آپ کی شہادت کے بعد جب جب بی بی نے یا ابتا کہا نا، آپ اپنی قبر میں بہت تڑپے ہوں گے۔ بس عزیزو، بی بی سلام اللہ علیہ ہمیشہ اپنے بابا ہی کو تو مخاطب کرتی تھی، میرے بابا دیکھتے ہو تمہاری زہرا کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ اللہ آسان نہیں ہے زہرا کا مسجد تک کا سفر کرنا، اور کس حالت میں گئی ہیں خدا کی قسم آپ اندازہ لگا سکتے ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں واقعے در ہونے کے بعد بی گئی ہیں، اب آپ سمجھ سکتے ہو، یعنی پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہے۔
لیکن جب بات غدیر کی آئی تو زہرا نے سارے غم ایک طرف رکھ دیے. آئی ہے جو دربار کا مرحلہ ہے نا، روایت کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ بی بی جب آئی ہیں تو دربار اور مسجد کا جگہ جہاں بی بی کو بیٹھنا تھا وہاں پہ پہلے پردہ لگایا گیا. بی بی سلام اللہ علیہ پردے کے اس طرف ہیں، عورتیں ساتھ ہیں. جملہ کہوں، بی بی مدینہ ہے، آپ آئی ہو، پردہ لگا دیا گیا ہے، لیکن اے بی بی ہم نے ایک دربار اور دیکھا جہاں تیری بیٹی زینب آئی تھی. ارے شرابیوں کا مجمع تھا، زینب اس مجمع میں آئی ہے. اجرکم اللہ. ارباب ادا معلوم ہے بی بی آئی ہے. کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ بابا کا منبر دیکھا، بابا کی محراب دیکھی. اللہ تڑپ گئی نا بابا کا منبر دیکھ کر، بابا کی محراب دیکھ کر. روایت کے جو جملے جب بیٹھنے لگی نا تو چیخ مارا بی بی نے. اب مجھے نہیں پتا بی بی نے یہ چیخ کیوں مارا، شاید ٹوٹی پسلیاں بیٹھنے نہیں دے رہی ہے، شاید بابا کی یاد آ رہی ہے. اللہ اس منبر پہ میرا بابا ہوتا تھا. بس عزیزوں میں نے مصائب تمام کر دیا. مطلب سمجھ رہے ہو، بی بی آ کر جب بابا کا منبر دیکھتی ہے تو چیخ رہی ہے، گریا کر رہی ہے. اے میری بی بی، ارے آپ نے اپنے بابا کا منبر دیکھا، آپ سے برداشت نہیں ہوا. ایک 4 سالہ بچی شام کے دربار میں آئی ہے. ارے باپ کا اثر ہے، کشتے تلا میں رکھا ہے، چوبے خیزران سے وہ ملون بابا کے لبوں میں مار رہا ہے. کبھی بھیا کو بلاتی ہے، کبھی پوپھی کو بلاتی ہے. اے پوپھی اماں، ارے میرے بابا کے لبوں میں یہ ملون اپنی چلی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما. ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما. شب جمعہ ہے، ہم سب کو اتباعت عالیات کی زیارت نصیب فرما. بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما. بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.